فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا۔ سورہ نساء کی 2 آیات 34 اور 35 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد حضرات عورتوں پر نگراں ہیں، عورتوں کے سردار ہیں، عورتوں کے حاکم ہیں۔ شرعی طور پر وہ اس بات کے مکلف ہیں کہ اپنی عورتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق و فرامین کا پابند کریں اور مفاسد سے اور مضرت رسا چیزوں سے، گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے انہیں روکیں۔ بحیثیت مرد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اچھا ادب سکھائے، شریعت کا پابند کرائے، خلاف شرع امور سے باز رکھے۔ اسی طریقہ سے وہ اس بات کا بھی ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے خورد و نوش کا انتظام کرے اور دیگر جائز ضروریات کو مہیا کرے۔ اس لیے مرد عورت سے افضل ہے، عورت پر حاکم اور نگراں مقرر کیا گیا ہے۔ اس کی 2 وجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بتائی۔ پہلی وجہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ایک سبب تو یہ ہے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، یعنی مرد کو عورت پر فضیلت بخشی ہے، جسمانی ساخت کے اعتبار سے، عقلی قوت کے اعتبار سے، پختگی فکر اور اصابت رائے کے اعتبار سے، معاملات پر صبر کرنے کے اعتبار سے، معاملات کو عمدہ طریقے سے ہینڈل کرنے کے اعتبار سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت و رسالت، ولایت، عہدے اور گورنری، حکومت، بادشاہت اور اسی طریقہ سے عہدے قضا وغیرہ سے عورتوں کو الگ رکھا ہے۔ اللہ کی شریعت میں، اللہ کے دین میں آج تک کوئی نبی عورت کی شکل میں نہیں آیا۔ وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي الیہم۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کے سب مرد ہی تھے، جن کی طرف ہم نے وحی نازل کی۔ ولایت اور حکومت کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی، لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة
وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پائے گی جو اپنے معاملات کا ذمہ دار کسی عورت کو بنا دے۔ جس قوم پر عورت حکمرانی کرے گی وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی۔ اسی طریقے سے عہدہ قضا اور دوسرے جو امور ہیں، جو جلد، صبر، اصابت رائے اور اس طرح کی چیزیں چاہتے ہیں، عورتوں کو ان جھمیلوں سے دور رکھا گیا۔ یہ من جملہ ان اسباب کے ایک سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مرد کو عورت پر فوقیت اور فضیلت بخشی۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے مرد نگراں بنایا گیا ہے، گھر کا حاکم اور ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ وہ عورتوں پر خرچ کرتا ہے۔ کمانے کھٹانے کی ذمہ داری اللہ نے عورتوں پر نہیں رکھی۔ مرد کماتا ہے اور گھر میں عورت کو عزت و آبرو سے رکھتا ہے، اور اس کے نان نفقے، کسوے اور اس کے اخراجات کا مرد انتظام کرتا ہے۔ اسی کے باعث اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو عورتوں پر حاکم بنایا۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، تو نیک عورتیں وہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت گزار ہیں۔ قانتات ہمیشہ عبادت کرتی ہیں، کیونکہ اللہ کا حق تمام کے حقوق پر مقدم ہے۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اللہ کے حق کی ادائیگی کے بعد، اللہ کی اطاعت کے بعد ان کی دوسری صفت یہ ہوئی کہ حافظات للغیب شوہر کی مطیع و فرما بردار ہیں، یہاں تک کہ شوہر کے غائبانے میں اپنی حفاظت کر کے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر کے اور شوہر کے کمائے ہوئے مال کی حفاظت کر کے شوہر کی حفاظت کرنے والی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت گویا شوہر کی حفاظت، شوہر کی عزت و ناموس کی حفاظت، شوہر کے وقار کی حفاظت۔ حافظات للغیب جب شوہر نہیں ہوتا تو وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے کہ میں کسی کی امانت ہوں، اور جو مال اور اولاد اس کا ہمارے پاس ہے، جو مال اور اولاد اس کی ہمارے پاس ہے، وہ اس کی بطور امانت ہمارے پاس ہے، اس کو ضائع نہیں کرتی۔ بما حفظ اللہ اے بحفظ اللہ لہن و توفیقہ لہن، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفظ اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کے نتیجے میں کوئی بھی آدمی اگر گناہ سے بچتا ہے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے، تو حقیقت یہ کہ اللہ کی توفیق کے نتیجے میں کرتا ہے، ورنہ انسان کا نفس تو برائیوں سے ملوث ہے۔ بہرحال نیک عورت کی پہچان یہ بتائی گئی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہوتی ہے، نیکی اور بھلائی کے کام پر شوہر کی اطاعت گزار ہوتی ہے۔ شوہر جب گھر سے باہر ہوتا، باہر ملازمت کے واسطے ہوتا، تو شوہر کی غیبوبت میں اپنی عزت و آبرو کی اور شوہر کے مال اور اس کی اولاد کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول حدیث ہے، امام ابن جریر طبری نے اپنی سند سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، خیر النساء امرأۃ اذا نظر الیہا سرتہ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ۔ عورتوں میں بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا مرد اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے، اور جب اس کو حکم کرے، جائز حکم، خلاف شرع نہیں، شریعت کے دائرے میں رہ کر مرد اگر کسی بات کا عورت کو حکم کرے، اطاعت ہو، تو مرد کی اطاعت کرے۔
وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، اور جب مرد گھر سے غائب ہو تو مرد کی حفاظت اپنی عزت و آبرو میں اور مرد کے مال میں کرے۔ مسند احمد میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو بھی عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، شوہر کی اطاعت کرتی ہے، تو وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے۔ اللہ کا حق ادا کرتی ہے نماز اور روزے کے ذریعے، مرد کی اطاعت کرتی ہے جائز کاموں کے اندر۔ یہ تفسیر ہے قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ کی۔ اللہ کی اطاعت گزار ہے، شوہر کی اطاعت گزار، عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی ہے، تو فَتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایسی عورتوں کا ذکر کیا جو بد دماغ ہوتی ہیں، شوہر کی اطاعت سے ہاتھ اٹھا لیتی ہیں، شیخی خور ہوتی ہیں، مرد سے بغاوت کرتی ہیں، جائز حکم نہیں مانتی، اطاعت نہیں کرتی، کجروی اختیار کرتی ہیں۔ مرد جن غلط کاموں سے منع کرتا ہے خاص طریقے سے وہ کام کرتی ہیں، شوہر کو خاطر میں نہیں لاتی۔ تو ایسی بد دماغ عورتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو راہ راست پر لانے کے لیے کچھ فارمولے دیے ہیں، آسان طریقے سے ان کو ٹریک پر لاؤ، ان کو راستے پر لاؤ۔ ان کو پہلے نصیحت کرو، فَعِظُوهُنَّ، ان کو نصیحت کرو، خود نصیحت کرتے ہو تو کرو، نہیں تو کسی نصیحت کرنے والے عالم کو لے جاؤ، پردے کے پیچھے سے وہ واعظ کرے، نصیحت کرے، اطاعت اور معصیت کی ثواب اور گناہ کو اس کے سامنے ذکر کرے، شوہر کی نافرمانی کی جو وعید آئی ہے وہ وعید ان کو سنائے، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے کی ان کو تعلیم دے۔ بہت سی حدیثیں ہیں، مثال کے طور پر ایک حدیث ترمذی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی اور کو اللہ کے علاوہ سجدہ کرے، اللہ کے علاوہ سجدہ حرام ہے، لیکن اگر جائز ہوتا تو اس کی سب سے زیادہ حقدار عورت ہوتی کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتی، لعظم حقہ علیہا، شوہر کے عظیم حق کے سبب جو بیوی پر واجب ہے۔ شوہر کے عظیم حقوق کے پیش نظر عورت کو میں حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یا اسی طریقے سے حدیث ہے صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی مرد اپنی بیوی کو بستر پر بلاتا ہے اور وہ انکار کرتی ہے بلا عذر شرعی، تو ایسی عورت پر فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے یہاں تک کہ صبح ہو، اور پھر صبح تک بھی لعنت ختم نہیں ہوتی جب تک کہ وہ مرد عورت کو راضی نہ کر لے۔ اس طرح کی حدیثیں عورتوں کو سنائی جائیں، واعظ و نصیحت کیا جائے ان کو، تاکہ وہ اپنی بد دماغی سے باز آئیں اور شوہر کی اطاعت اور فرما برداری جائز کام میں شریعت کی حدود میں رہ کر انجام دیا کریں۔ اگر نصیحت کارگر نہیں ہوتی تو رب العالمین نے اگلا اسٹیپ بتایا، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستروں میں ان کو چھوڑ دو، یعنی گھر کے اندر ہی ان سے ترک تعلق کرو، یعنی کہ گھر سے باہر کر دیا، نکال دیا، تذلیل اور تحقیر ان کی گھر کے اندر ہی، بستر کے اندر، بستر پر ان سے ترک تعلق کرو، پیٹ پھیر کر سو جاؤ، ان سے گفتگو مت کرو، ان سے مباشرت نہ کرو اتنی مدت تک کہ ان کو تکلیف ہونے لگے، جدائی کا ان کو شدید احساس ہونے لگے، وہ اپنے نفس کا مراجعہ کریں کہ آخر ہم سے کیا غلطی ہوئی،
یا ہوتی ہے کہ ہمارا شوہر ہم سے ناراض ہے، ہماری طرف التفات نہیں کرتا، سمجھدار عورت ہوگی تو شوہر کی اس بے رخی سے اپنی اصلاح کر لے گی. لیکن اگر اس کے باوجود بھی وہ اصلاح پذیر نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ شوہر اس کے طرف التفات کرے، کہ اس سے اعراض کرے، بولے یا منہ پھلا کے رہے، تو اللہ رب العالمین نے تیسرا قدم اٹھانے کا حکم دیا، وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کی تھوڑی پٹائی بھی کرو. لیکن شریعت میں وضاحت ہے، مسلم شریف میں روایت ہے کہ ان کی ہلکی پٹائی ہونی چاہیے، ضرباً غیر مبرح. اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں اللہ سے لڑو. ہن عوان عندکم، وہ تمہارے پاس قیدی ہیں، تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ بیٹھنے دیں، نہ آنے دیں جن کو تم پسند نہیں کرتے، اور تمہارا ان کا تم پر حق یہ ہے کہ تم ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ. اور اگر ترک تعلق کی نوبت آوے تو گھر میں تعلق ترک کرو. اور یہ کہ ان کو ذلیل و رسوا نہ کرو. وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، مسلم کی حدیث ہے. ہلکی مار مارو، ایسی مار نہیں جو زخم لگا دے یا بدن پہ اثر چھوڑ جائے. ایسی پٹائی پٹنے کا کوئی حق آپ کو نہیں. معاویہ ابن حیدہ القشیری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یا رسول اللہ، ہماری بیوی کا ہم پر کیا حق ہے؟ کہا جب تم کھاؤ تو کھلاؤ، جب پہنو تو پہناؤ. وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهِ، چہرے پہ نہ مارو. وَلَا تُقَبِّحْ، یہ مت کہو کہ تمہاری صورت کو اللہ بگاڑ دے، تمہارا چہرہ اتر جائے. اور اگر ان سے ترک تعلق کی ضرورت ہے تو گھر کے اندر اور بستر کے اندر ہی تعلق کو ترک کرو. میاں بیوی کا جھگڑا باہر نہیں جانا چاہیے، ہنگامہ نہیں ہونا چاہیے، عزت و آبرو کا مسئلہ ہے. اللہ کہتا ہے کہ یہ 3 اسٹیپ ہے 1 بائی 1. سب سے پہلا اسٹیپ ہے نصیحت، دوسرا یہ کہ بستر پر ان سے علیحدگی، اور تیسرا یہ کہ ہلکی مار حسب ضرورت. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری اطاعت کر لے، کھوپڑی ان کی سیدھی ہو جائے، بد دماغی سے باز آ جائیں، تو رب العالمین فرماتا ہے فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر زور زبردستی کی کوئی راہ نہ تلاشو. پھر اب اگر زبردستی کرو گے تو اب تم مجرم ہو گے. ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، اللہ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے. اس کی بلندی کو اور اس کی بڑائی کو یاد رکھو کہ وہ تم سے بڑا ہے. جتنا تم اپنی بیوی پر قادر ہو، اس سے کہیں زیادہ وہ تم پر قادر ہے. اگر اپنے اقتدار کا، اپنے معیار کا، اپنی صلاحیت کا، اپنی طاقت کا مس یوز کرتے ہو اور ان کو ٹارچر کرتے ہو، حالانکہ وہ اطاعت گزار ہیں، خواہ مخواہ کے لیے بات کا بتنگڑ کرتے ہو، تو تم سے بڑا اللہ ہے، جس سے بڑا کوئی نہیں. وہ علی ہے، اس سے بلند کوئی نہیں. وہ کبیر ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں. وہ علو ذات ہے، علو صفات ہے، علو القدرت ہے، علو القہر ہے. اس کے قہر کو یاد کرو. کہیں ایسا نہیں ہو کہ تم اس کے قہر کی زد میں آ جاؤ. آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا. آیت نمبر 34 میں تو صرف عورت کی بد دماغی کی بات تھی، اب یہاں مرد عورت دونوں کی بد دماغی کی بات ہے. مرد عورت کے درمیان اختلاف ہے، دونوں ایک دوسرے سے دور ہیں، دونوں دو سرے پر ہے، دونوں دو سرے پر ہے. شقاق، شق پر، ایک شق پر وہ ہے، ایک کنارے پہ وہ ہے، ایک کنارے پہ عورت ہے، قریب آنے کو تیار نہیں ہے. تو ضروری ہے کہ کوئی ایک ثالث ہو جو ان دونوں کو قریب کر سکے، ایک ٹیبل پر بیٹھا سکے اور دونوں کے معاملات کا ڈیپلی دراسہ کر سکے، اسٹڈی کر سکے. ڈیپلی اسٹڈی کریں. کیا بات ہے کہ آپ کو اپنی بیوی سے شکایت ہے؟
کیا شکایات ہے، اور عورت سے پوچھے کہ آپ کو اپنے شوہر سے کیا شکایات ہے، اور دونوں کے درمیان جمع و تفریق کرے، جوڑ گھٹاؤ کرے، دیکھے کہ مجرم کون ہے، زیادتی کس کے طرف سے، جس کی طرف سے زیادتی ہے اس کو نصیحت کرے، اس کو سرکشی سے زیادتی سے باز آنے کی تلقین کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، نیک نیتی کے ساتھ، حسن رائے کے ساتھ، نرم گفتاری کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، دونوں سے کبھی یکجا اور کبھی تنہا تنہا بیٹھ کر بات کرے اور قریب آ جانے کی بات کرے کہ ازدواجی زندگی کو قائم رکھو، اس میں برکت ہے، خیر ہے، تمہارے پاس بال بچے ہیں، اگر اس طرح سے تدابر اور تقاطع ہوا اور ایک دوسرے سے کنی کٹانے لگے، پیٹھ دکھانے لگے ایک دوسرے کو، تو گھر بگڑ جائے گا، بچے پامال ہو جائیں گے، ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ دونوں کو سمجھانے کی کوشش کریں، ایک ٹیبل پر لائے، اگر دیکھے کہ اصلاح کی توقع ہے اور خیر کے ساتھ بھلائی کے ساتھ یہ دونوں متحد ہو جائیں گے تو ان کو ہر حال میں یہ کوشش کرنی چاہیے، یوفق اللہ بینہما، اللہ رب العالمین ان کے درمیان صلح و مصالحت کر دے گا اور ان کو خیر کی توفیق عطا فرمائے گا، ان کے ذریعے گویا کہ ایک فیملی جو برباد ہو رہی تھی برباد ہونے سے بچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے دو آدمی کو، ایک آدمی مرد کی طرف سے اور ایک آدمی ثقہ عورت کی طرف سے، دونوں معاملات کو سمجھے اور دونوں مل کے کوئی فیصلہ کریں۔ اگر دونوں حکم کے اندر ہی اختلاف ہو جائے تو پھر فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، دونوں متحد ہو کر کے طے کریں کہ ہونا کیا ہے، موافقت کرا دی جائے، جوڑ دیا جائے، یا دیکھیں کہ نہیں اگر جوڑ بھی دیا گیا تو یہ جوڑ زیادہ دن تک قائم نہیں رہے گا، میاں بیوی کے درمیان اختلاف کی پھر خلیج قائم ہو جائے گی اور خلیج بڑھتی ہی چلی جائے گی اور مزید معاملہ خطرناک ہوتا چلا جائے گا۔ جب ایسا حکم سوچیں اور دیکھیں کہ ملانے میں اور یکجا کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے تو پھر ان کے درمیان تفریق کر دیں، اور پھر کسی بڑے حاکم کے پاس اور قاضی کے پاس معاملہ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دونوں طرف کے فریق کو اور دونوں طرف کے نمائندے کو اللہ رب العالمین نے حکم جج کہا ہے، تو اگر یہ مناسب سمجھیں کہ جدائی بھی بہتر ہے تو جدائی کر دیں۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا اور باخبر ہے، یہ حکمین کی نیتوں کو بھی جان رہا ہے، زوجین کی نیتوں کو بھی جان رہا ہے، اگر بھلائی کے ساتھ دونوں متحد ہو سکتے ہیں اور یہ حکمین فیصلہ کنندگان دیکھیں کہ انشاءاللہ زوجیت قائم رہے گی تو ان کو کوئی کسر نہیں اٹھانی چاہیے اور خیر کے ساتھ ان کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔